بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا سلسلہ الحمدللہ چل رہا ہے، اور گزشتہ سیرت کے درس میں تعلیم میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دین کی دعوت دے رہے ہیں، دین کی دعوت دین میں مصروف ہیں، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام سنا رہے ہیں، تو جو کافر تھے، جو مشرکین تھے، جو اسلام کو پسند نہیں کرتے تھے اور جو اللہ تعالیٰ کے پیغام کا سننا پسند نہیں کرتے تھے، جو قرآن کریم کی تعلیم کو سننا، قرآن کریم کا پڑھنا، قرآن کریم کی تعلیم کا پھیلنا پسند نہیں کرتے تھے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، دشمنی پر اتر آئے تھے، آپ کے پیغام کو پھیلنے سے روک رہے تھے، آپ کی محنت، آپ کی کوششوں پر مقابلہ کر رہے تھے۔ تو ان لوگوں نے مختلف قسم کی کوششیں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام کو روکنے کے لیے۔ وہ کوششیں کیا تھیں وہ میں نے آپ کو کچھ بتائی تھیں، ان میں سے ایک کوشش اور انہوں نے کی، آج بھی ان کی کچھ کوششوں کا ذکر ہے۔ یہ جب انہوں نے دیکھا کہ اسلام تو پھیل رہا ہے، مسلمان تو لوگ تیزی سے ہو رہے ہیں، اسلام میں لوگ داخل ہو رہے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو لوگ قبول کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو سمجھا رہے ہیں کہ بت پرستی، بتوں کی عبادت غلط ہے، لوگ آپ کی باتوں کو سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں اور آپ کی بات مان بھی رہے ہیں اور آپ کے کہنے پر اسلام بھی قبول کر رہے ہیں۔ تو جو مشرکین کے سردار تھے، مکہ کے رہنے والے بڑے بڑے مشرکین سرداران، یہ سب پریشان تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات لوگ نہ سنیں، اچھی بات لوگ نہ سنیں، اچھی بات لوگ نہیں مانیں، لیکن ہماری کوشش تو بیکار جا رہی ہے۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش کیا ہو رہی ہے؟ بولے سارے کامیاب ہو رہی ہے، پھیل رہی ہے، دین پھیل رہا ہے۔ تو ان کو یہ چیز بڑا ستا رہی تھی، ان کو یہ چیز بہت تنگ کر رہی تھی، پریشان تھے، تو مختلف کوششیں کر رہے تھے۔ ایک موقع پر ان کے مشرکین کے سردار، کئی سردار مل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے کہا کہ یہ محمد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہتے تھے، ہمیں کیا حکم ہے کہ جب بھی آپ کا نام لے تو کیسے لیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پورا نام لیں، درود شریف پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام صرف کہتے تھے محمد، گستاخ تھے نا، بے ادب تھے، بد اخلاق تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب نہیں کرتے تھے، تو اس لیے آپ کا نام بھی پورا نہیں لیتے تھے۔ تو مشرکین کے سردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے، اے محمد، تم اپنے دین کی محنت میں لگے ہوئے ہو، ہم تمہیں روک رہے ہیں، تم رک نہیں رہے، بہت آپس میں بہت جھگڑے پیدا ہو گئے ہیں، اختلاف پیدا ہو گئے ہیں، تو ایک کام کرو، ایک ہماری بات مان لو۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا بات ہے تمہاری؟ کہنے لگے، تم ایسا کرو، تم ہمارے بتوں کو برا کہنا چھوڑ دو، ہم تمہارے دعوت میں کوئی راستے میں رکاوٹ نہیں اٹکائیں گے، اور ایک کام اور کرو کہ کبھی کبھی ہمارے بت خانے میں آ جائے کرو، ہمارے بتوں کی بھی عبادت کر لیا کرو، ہم تمہارے کہنے پر اللہ کی عبادت کریں گے۔ اس طرح انہوں نے کہا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو برے کام کر رہے ہیں اس برے کام میں کبھی کبھی ہمارے ساتھ شامل ہو جائے کرو، تو ہم بھی تمہارے اچھے کام میں شامل ہو جائیں گے۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات انہوں نے کہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض ہوئے، اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورہ کافرون اتاری، قل یا ایھا الکافرون، اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون ولا انتم، پوری صورت یہی ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کافروں سے کہہ دو کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم تمہارے بتوں کی عبادت کریں، یہ کیسے ہوگا؟ صرف ایک اللہ کی عبادت کی جائے گی، کافروں کے کہنے پر بتوں کی عبادت نہیں کی جائے گی، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی، عبادت کے لائق صرف ایک اللہ ہے، تمہارے بت کسی طرح بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ کافرون اسی وقت اتاری، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کو جو آئے تھے مصالحتی کوشش میں، یعنی کمپرومائز کے لیے آئے تھے کہ کسی طرح معاملات طے ہو جائیں، آپ ہمارے بتوں کی عبادت کریں گے، ہم آپ کی بتوں کی عبادت کریں، آپ کے خدا کی عبادت کریں گے، آپ ہمارے بتوں کو برا کہنا چھوڑ دیں، معاملہ جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف ان سے کہہ دیا کہ نہ میں تمہارے بتوں کی عبادت کر سکتا ہوں، کفر ہے، میں کفر نہیں کر سکتا، اور نہ میں تمہارے بتوں کو برا کہنا چھوڑوں گا، میں ان کو برا کہتا رہوں گا، ایک برا کام ہے تو اس کو برا بتاؤں گا کہ یہ برا ہے، یہ غلط ہے، جھوٹ بولنا برا ہے، تو بولنا چاہیے نا بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، جھوٹ بولنا گناہ ہے۔ کوئی بولے جھوٹ کو برا نہیں کہو، جھوٹ کو برا کہنا چاہیے نہیں کہنا چاہیے؟ کہنا چاہیے کہ جھوٹ برا ہے، غلط کام جو بھی ہوں ان کو برا کہنا چاہیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ میں تمہارے ان برے بتوں کو برا کہوں گا، اور سارے مکہ کے لوگوں کو نہیں، ساری دنیا کے لوگوں کو بتاؤں گا کہ بتوں کی عبادت نہیں کرو، کیونکہ بتوں سے کچھ نہیں ہوتا، پتھر کے بنے ہوئے، مٹی کے بنے ہوئے بتوں سے کچھ ہوتا ہے؟ بتوں کا مطلب مورتی ہے، مورتی، وہ مورتی نہ وہ کچھ بول سکتے ہیں نہ وہ کچھ سن سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو سب کچھ سنتے ہیں اور ضرورتوں کو
پورا کرتے ہیں. تو بتوں کی عبادت بھی نہیں کروں گا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا, اور تمہارے بتوں کو برا کہوں گا, لوگوں کو بتاؤں گا کہ بھائی دیکھو بتوں کی عبادت غلط ہے, برا کام ہے, اس برے کام کو چھوڑ دو, بچو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جو مصالحاتی ایک کمیٹی آئی تھی, مشرکین کے جو بڑے بڑے سردار آئے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھے کام سے روکنے کے لیے آئے تھے, اور برے کام میں حمایت کروانا چاہ رہے تھے. برے کام کے لیے کیا کروانا چاہ رہے تھے؟ صحیح سے بیٹھو. برے کام کے لیے حمایت چاہ رہے تھے کہ آپ تھوڑی سی حمایت کر دیں, کبھی کبھی ہمارے بت خانے میں آ جائے کریں, کبھی کبھی ہمارے بت خانے میں آ جائے کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے, یہاں سے یہ معلوم چلا کہ جیسے کافروں کی کوئی عبادت کا دین ہو, اس دن ہمیں ان کی عبادت میں شامل نہیں ہونا چاہیے. کافروں کی کوئی عبادت کا دن ہو یا ان کا کوئی عبادت والا عمل ہو, جیسے کرسمس ڈے آتا ہے, یہ کس کی عبادت ہوتی ہے؟ عیسائیوں کی عبادت کا دن ہے. اس دن عیسائیوں کو عبادت میں شامل ہونا یا ان کی عبادت پر ان کو مبارکباد دینا یا ان کو کہنا ماشاءاللہ آپ کی عبادت بڑی اچھی ہے, یہ سب گناہ ہے, یہ سب کفر ہے. اس کو اسلام نے بالکل سختی سے منع کر دیا کہ کافروں کی عبادت میں شامل نہیں ہونا. ان کی ہماری عبادت نماز ہے, ہماری عبادت حج ہے, عمرہ ہے, روزہ ہے, مسجد میں جا کر اللہ کی عبادت کرنا ہے, اللہ کے آگے دعائیں مانگنا ہے, یہ ساری ہماری عبادت ہے. ہم اپنی عبادت میں شامل ہوں گے, لیکن کسی کافروں کی عبادت میں, جیسے مثال ہے سکھ مسلمان ہیں, ہندو مسلمان ہیں, بولو عیسائی مسلمان ہیں, نہیں. اب ان کی عبادتوں کے دنوں میں عبادت میں شامل ہونا, یہ ان کی عبادتوں کو دیکھنا, یہ لوگ عبادت کیسے کرتے ہیں, یہ سب کیا ہے؟ نجائز ہے, گناہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام دیا کہ آپ ان کی بات بالکل نہیں مانیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو منع کر دیا کہ جاؤ ایسے, یہ کیسے ممکن ہے کہ میں تمہاری عبادتوں میں شامل ہو جاؤں؟ میں صرف ایک اللہ کی عبادت کروں گا, تمہارے بتوں کی آگے عبادت نہیں کروں گا. تمہارے بت تو بیکار ہیں, کسی کام کے نہیں ہیں. میرے اللہ تو سنتے بھی ہیں اور ضرورتوں کو پورا بھی کرتے ہیں. بت سنتے ہیں, مٹی کی بنی ہوئی مورتیاں وہ سنتے ہیں, وہ کسی کی ضرورت پوری کرتے ہیں؟ بیٹھو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس طرح واپس کر دیا. اب ان کی مخالفت میں اور اضافہ ہو گیا, ان کو غصہ آ رہا ہے کہ ہماری بات نہیں سنی جا رہی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہنے لگے یہ تو ہماری بات ہی نہیں سن رہے, ہم ان کو کہہ رہے ہیں ہمارے بتوں کی عبادت کر لو, ہماری بات مان لو, ہماری بات نہیں ماننے, کیا کرو؟ سب بچے دانت سے ناخن کاٹتے ہیں. میں اس کو بھی دیکھ رہا ہوں, اذہان کو, موسیٰ کو بھی دیکھ رہا ہوں, اس کو آپ کو بھی دیکھ رہا ہوں, دانت سے ناخن کاٹتے ہیں آپ. عبد الحنان, 3 بچوں کو میں دیکھ چکا ہوں دانت سے ناخن. کیا مطلب ہے؟ یہ کوئی اچھی بات ہے دانت سے ناخن بھوک کھانے نہیں کھائے جو آپ ناخن بیٹھ کے کھا رہے ہیں؟ استغفر, کتنی بری عادت ہے. کھانا نہیں کھاتے انسان آپ کے جو ناخن کھا رہے ہیں. 3 بچوں کو دیکھ رہا ہوں میں, ادھر نظر پڑی انسان پر وہ ناخن کھا رہے ہیں, ادھر موسیٰ پہ نظر پڑی ناخن کھا رہے ہیں, ادھر عبد الحنان پہ نظر. غلط بات ہے. اتنی اہم تعلیم ہو رہی ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان ہو رہی ہے, آپ کے ناخن سے پیٹ بھر رہے ہیں, کھانا کھا لو پڑ جا کر. تو مشرکین کی جو کوشش تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دعوت دین, ایک خیر اور اچھے اور بڑے کام سے روکنا, اس کوشش میں وہ کیا ہو رہا ہے, اور اسلام کیا ہو رہا ہے؟ پھیلتا جا رہا ہے. اسلام پھیلتا جا رہا ہے, پھیلتا جا رہا ہے, لوگ اسلام میں داخل ہوتے جا رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو لوگ قبول. اب انہوں نے ایک کام اور کیا کہ جتنے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے تھے, اور خاص طور پر جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ تھے, مکہ میں جو رہا کرتے تھے, تو مشرکین کے جو بڑے بڑے سردار تھے وہ سارے مکہ کے بڑے بڑے سردار تھے, اور ان کی بات مانی جاتی تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور مسلمانوں کی تعداد تو بہت تھوڑی سی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان بھی اتنا بڑا نہیں تھا. تو مکہ کے رہنے والے سارے کافروں نے اور مکہ کے مشرکین کے جو بڑے بڑے سردار تھے, ان سب نے ایک فیصلہ کرا, اور وہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم مسلمانوں سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے کیا کریں گے؟ بائیکاٹ کریں گے. کیا کریں گے؟ بائیکاٹ. سنو ذرا غور سے. اس بائیکاٹ کا نام کیا تھا؟ شعاب ابی طالب. کیا نام تھا اس کا؟ شعاب ابی طالب. بولو, شعاب ابی طالب, یہ اس بائیکاٹ کا نام تھا. اور انہوں نے مسلمانوں کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگوں کو ایک گھاٹی میں ایک چھوٹے سی جگہ پر محصور کر دیا, بند کر دیا. یعنی ایک گراؤنڈ میں لا کر سب کو بند کر دیا, مثال ایسی ہے. اور مکہ کے رہنے والے سارے کافروں نے آپس میں فیصلہ کر لیا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ ہیں اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے ہیں, ان کو کوئی چیز نہیں دی جائے گی, دکان کا سودا ان کو نہیں دیا جائے گا, دودھ ان کو نہیں بیچا جائے گا. دودھ کی دکان پر اگر کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ دودھ لینے آئیں گے تو دودھ ان کو نہیں دینا. سودے کی دکان پر کوئی بازار میں کوئی سبزی لینے آئیں گے, ان کو سامان
نہیں دینا، ان کو کھانے پینے کی ساری چیزوں میں بائیکاٹ، ان سے کوئی ملے گا نہیں، ان کے گھر میں کوئی نہیں جائے گا، نہ ان کو اپنے گھر میں بلائے گا۔ یہ مشرکین کی ایک بہت بڑی کوشش تھی، جس سے یہ چاہتے تھے مسلمانوں کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کو تکلیف میں ڈالنا، تکلیف میں، پریشانی میں۔ اور واقعی یہ بہت بڑا ان کا بہت بڑا اقدام تھا اور بہت بڑی کوشش تھی کہ جس کے ذریعے سے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں کو تکلیف پہنچائی انہوں نے۔ اور نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ مسلمان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ ایک جگہ محصور ہو گئے، ایک جگہ بند ہو گئے، ایک جگہ ان کو بند کر دیا، اور ان سے ملنے پر پابندی، ان کے پاس کوئی کھانا بھی نہیں لے جا سکتا تھا۔ مثال ہے یہاں سارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ ہیں اور ایمان لانے والے لوگ ہیں، تو اس جگہ پر کوئی ادھر ملاقات کے لیے نہیں آ سکتا تھا۔ کافروں نے ایسا پہرا لگا دیا تھا، ایسی پابندی لگا دی تھی کہ ان کے پاس کوئی کھانے کی چیز بھی نہیں لائے گا، پانی بھی نہیں لانا دیتے، پانی پر بھی کیا لگا دی تھی؟ پابندی۔ اتنی سخت پابندی میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور آپ کے خاندان کے لوگوں نے کتنے سال گزارے؟ 3 سال گزارے تکلیفوں میں، کھانے پینے کی پابندی، بچے بلک بلک کر روتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں اور مسلمانوں کے جو چھوٹے چھوٹے بچے تھے وہ روتے تھے، چیخوں کی آواز آیا کرتی تھی۔ شیعہ ابی طالب ایک جگہ کا نام تھا، وہاں پہ سارے موجود تھے، وہاں سے مکہ تک، بیت اللہ شریف تک چیخوں کی آواز آتی تھی، لیکن یہ کافر جن کے دل سخت تھے ان کو ترس نہیں آتا تھا۔ ان میں جیسے ابو جہل وغیرہ یہ لوگ سارے تھے، ان کو ترس نہیں آتا تھا، یہ بڑے سخت دل تھے، اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے خاندان کے لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے یہ کام کیا کہ اس کو کہتے ہیں بائیکاٹ، خاندانی بائیکاٹ کر دیا۔ اب سارے پریشان ہیں، بچے رو رہے ہیں، کھانے پینے کی کوئی چیز مل نہیں سکتی، کوئی ملاقات کرنے آئے گا مشرکین پکڑ لیتے، کیوں جا رہے ہو ان سے ملو نہیں، کوئی کچھ کھانے کی چیز لائے نہیں، کھانے کی چیز بھی نہیں دو ان کو، پابندی اتنی سخت پابندی تھی۔ تو یہ تکلیف میں 3 سال گزر رہے تھے۔ مکہ میں کچھ لوگ جو کافر تھے لیکن سمجھدار تھے، دل کے نرم تھے، انہوں نے آواز اٹھائی، مکہ میں آواز اٹھائی کہ بھائی اتنا ظلم تو نہیں کرو، ان لوگوں کے ساتھ کھانا پینا کیوں بند کر دیا، ملنا ملانا بند کر دو، کھانا پینا کیوں بند کر دیا۔ ابو جہل نے ان لوگوں کو بولا چپ، ہم نے جو فیصلہ کیا صحیح کیا، ابو جہل نے کہا، کیونکہ ابو جہل چاہتا تھا مسلمانوں کو تکلیف میں ڈالنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان کے لوگوں کو تکلیف میں ڈالنا۔ تو آپس میں لڑائی ہو گئی، ابو جہل کی لڑائی ہو گئی، اور دوسرے کون لوگ تھے جو اس معاہدے کو ختم کرنا چاہتے تھے، وہ بھی کافر تھے وہ بھی، لیکن ان کے دل میں نرمی آ گئی، ان کی لڑائی ہو گئی۔ تو وہاں پہ ابو طالب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب، وہ چکر لگا رہے تھے، طواف کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا بھائی جھگڑا نہیں کرو، میں ایک بات کہتا ہوں، اگر وہ بات صحیح ہے تو اس معاہدے کو ختم کر دینا۔ سب نے کہا ٹھیک ہے۔ کہا کہ مجھے رات کو میرے بھتیجے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ وہ جو انہوں نے معاہدہ کیا ہے اور اس معاہدے کو لکھنے کے بعد بیت اللہ شریف پر لٹکایا تھا کہ مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں رکھے گا، ایک معاہدہ لکھا تھا نا، معاہدہ لکھنے کے بعد اس کو بیت اللہ شریف پر لٹکایا تھا کہ مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں رکھے گا۔ وہ معاہدہ میرے بھتیجے نے بتایا کہ وہ پورا معاہدہ مٹ چکا ہے، ختم ہو چکا ہے، صرف اللہ کا نام رہ گیا۔ ایک کاغذ پہ کافروں نے جب یہ طے کیا تھا کہ مسلمانوں سے رابطہ ختم، تعلق ختم، ملنا ملانا ختم، یہ ساری باتیں انہوں نے لکھی تھیں، اور لکھنے کے بعد کہاں لٹکا دی تھی؟ بیت اللہ پر۔ کافر جب کسی بات پر عمل کرنا چاہتے تھے وہ یہی کرتے تھے کہ کوئی بات لکھی اور بیت اللہ پہ لٹکا دی تو اس کی پابندی کرتے تھے۔ تو جب یہ چیز بیت اللہ پہ لٹک گئی تو سارے کافروں نے اس کی پابندی کری کہ مسلمانوں سے ملنا ملانا، کھانا پینا سب بند۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پورے معاہدے کو خود ہی مٹھا دیا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے کسی چیز نے آ کر مٹا دیا، اور صرف اللہ کا نام رہ گیا۔ سب نے کہا ٹھیک ہے، ابو طالب کی ہم یہ بات مانتے ہیں۔ اب سارے کافر گئے، اس معاہدے کو اتارا بیت اللہ سے۔ جب اتارا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کیا نکلی؟ سچی نکلی کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ پوری تحریر جو کاغذ پہ لکھ کر لگائی تھی کہ مسلمانوں سے کوئی رابطہ نہیں ہوگا، وہ پوری تحریر اللہ تعالیٰ نے مٹوا دی تھی، اور صرف وہاں پہ اللہ کا نام لکھا ہوا تھا، باقی ساری تحریر کیا تھی؟ مٹی ہوئی تھی۔ تو جب ابو جہل نے دیکھا کہ یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچی ہو گئی، اور ابو طالب نے کیا کہا تھا؟ لڑو مت، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچی ہوگی تو اس معاہدے کو ختم کر دینا، اگر ان کی بات سچی نہیں ہوئی تو معاہدہ ختم نہیں کرنا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا سچا نکلا، آپ کا فرمانا سچا نکلا، تو پھر سارے کافروں نے کہا اب یہ معاہدہ ختم۔ تو پھر اس کے بعد 3 سال گزرے، 3 سال بعد یہ معاہدہ کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا، یہ بائیکاٹ ختم ہو گیا، اور اس کے بعد پھر مسلمانوں کا مکہ میں آنا جانا کھل گیا، اور دکانوں سے سامان لینا اور لوگوں سے ملنا جلنا اور کھانا پینا مسلمانوں کے لیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لیے اور صحابہ کے لیے کیا ہو گیا؟ دوبارہ سے کھل گیا۔ تو یہ ایک بہت بڑی کوشش تھی، یہ ایک بہت بڑی کافروں کی کوشش تھی،
اور اس کوشش سے وہ مسلمانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشرائز کرنا چاہتے تھے کہ ہم ان کا کھانا پینا بند کریں گے، ان کا ملنا ملانا بند کریں گے تو یہ لوگ اسلام کی دعوت دینا چھوڑ دیں گے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 سالوں میں اور آپ کے خاندان کے لوگوں نے اور آپ پر ایمان والے لوگوں نے کسی بھی طرح ان کی بات کو پورا نہیں کیا، نہ ان کے آگے جھکے۔ یہ بھی نہیں کہ ان کے آگے جھکے کہ بس ہمیں معاف کر دو، ہم اب نہیں جھکے بھی نہیں۔ 3 سال گزر گئے، وہ معاہدہ جو لکھا تھا وہ خود ہی اللہ تعالیٰ نے مٹا دیا، وہ معاہدہ بھی ختم ہو گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ اپنے کام میں لگے رہے۔ تو یہ سیرت کا ایک بہت بڑا پہلو ہے جو میں نے آج آپ کو سنایا ہے، اس کا نام ہے شیاب ابی طالب، یعنی مسلمانوں کے ساتھ معاشرتی بائیکاٹ، ملنا ملانا، کھانا پینا، لینا دینا سب کچھ ختم کر دیا تھا، اور مسلمانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگوں کو ایک جگہ کیا کر دیا تھا، بند کر دیا تھا، اور ان سے ملنے کے لیے کوئی بھی وہاں جا نہیں سکتا تھا۔ 3 سال اس طرح تکلیف میں گزارے، اور 3 سال گزرنے کے بعد پھر یہ معاہدہ ختم ہو گیا، اور پھر مسلمان دوبارہ سے مکہ میں آنا جانا ان کا شروع ہو گیا۔ یہ ایک سیرت کا پہلو تھا۔